انا آتینا کل کوثر، صرف ایک رات کا وظیفہ۔ یا غنیو، سچا واقعہ، رب کعبہ کی قسم ہے، گھر میں دولت چھتیں پھاڑ کر داخل ہوں گی، 1 گھنٹے کے اندر دولت کی برسات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کی اتنی برکات اور فضیلتیں ہیں کہ آپ دیکھ کے خود حیران رہ جائیں گے۔ آج آپ کو بہت ہی خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو پوری زندگی جہاں بھی آپ دیکھ لیں لوگوں سے وظائف ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں وظیفہ بتا دیں، ہمارا جو ہے وہ فلاں مسئلہ ہے، وہ رزق کا مسئلہ ہے، ہمارا وہ دولت کا مسئلہ ہے، ہمارے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جتنے بھی رزق کے مسائل ہیں، چاہے آپ نوکری کے لیے گھوم رہے ہیں، چاہے آپ کاروباری معاملات کے لیے پریشان ہیں، جتنے بھی آپ کو رزق کے مسائل ہیں، دولت کے مسائل ہیں، انشاءاللہ بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ اللہ پاک کی ذات پر اعتبار، بھروسہ، کامل یقین کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ فوراً کر لینا ہے۔ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے جب یہ وظیفہ کر لو گے، اس کے فوراً بعد آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ محترم ناظرین، تینوں چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا اس عمل کی کہ کس دن یہ کس وقت یہ عمل کرنا ہے، ایک رات عمل کرنا ہے، کس وقت یہ عمل کرنا ہے، گزارش بھی ساتھ میں کروں گا۔ محترم ناظرین، پورا آسان سا آپ کو وظیفہ سمجھاؤں گا۔ جو بھی میرے بھائی بہن رزق کی تنگی کی وجہ سے بے حد پریشان ہے، میری بات کو بڑے غور سے سمجھیے کہ جو بھی میرے بھائی بہن شدید پریشان ہے، فوراً پیسوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ فوراً سے ان کی جیب میں پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، وہ بس یہ چھوٹا سا عمل کر لے، اور اگلے دن اگر ان کے مقدر بند ہے، ان کے نصیب میں دولت نہیں ہے، تو ان کے نصیب میں ایسے دولت آئے گی کہ وہ یقین نہیں کر سکتے۔ اتنے مجرب وظیفہ، آزمودہ وظیفہ آپ نے یوٹیوب پر اس سے پہلے کبھی شاید نہ دیکھا ہو۔ آپ بڑی توجہ سے یہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر قرض میں ڈوبے ہوئے ہو تو یہ وظیفہ کر لیں۔ کہ اکثر کمنٹس آتے ہیں کہ بھائی اچھا سا وظیفہ بتا دے، اچھا سا عمل بتا دے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسا وظیفہ جو دولت کے جتنے بھی مسائل ہے، وہ بندہ جو سالوں سال سے بے روزگار ہے، جو سالوں سال سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر صرف سوچ ہی رہا ہے کیا ہوگا، وہ کوشش تو کرتا ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ، کوئی خاص نتیجہ نہیں ملتا، کہیں یہ نوکری نہیں ملتی، کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی میری بہنیں بھی ہے جو کمنٹس میں ہمیشہ اپنی پریشانی کے بارے میں بتا کر روتی رہتی ہے کہ ہم بہت ہی پریشان ہیں، ہمیں کوئی اچھا سا عمل بتا دیں، ہمیں کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں۔ ان تمام ناظرین کو، ان تمام بہنوں کو اور بھائیوں کو آج جو یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں، پورے یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین ہے۔ آپ تمام لوگ بھی اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وظائف کیا کریں۔ آپ لوگ دل میں وسوسے نہ رکھیں، اللہ پاک آپ کی ایسی مدد کریں گے، ایسا کرم ہوگا کہ پوری دنیا حیران رہ جائے گی۔ جو لوگ آپ کو دھتکار رہے ہیں، جو لوگ آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کے پاس جب پیسہ آ جائے گا، جب دولت آ جائے گی، تو وہ لوگ بھی آپ کے آگے پیچھے گھومنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آپ کی آج غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کو سر پہ بٹھا لیں گے۔ ناظرین، آپ لوگ جو یہ وظیفہ کرنے لگو تو اس کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو اور چلتے پھرتے بھی آپ یہ عمل، یہ خاص وظیفہ کر سکتے ہو۔ جب آپ کو وقت ملے، جب میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں، جب آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کے پاس کچھ وقت فارغ ہے، کچھ وقت کے لیے آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، تو فوراً یہ وظیفہ کر لینا وقت ضائع کیے بغیر۔ جب آپ کو لگے کہ کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے۔ آپ کو جو درود پاک یاد ہو، سب سے پہلے وہ درود پاک پڑھ لینا۔ یاد رہے کہ جس جگہ بیٹھے ہو وہ جگہ پاک صاف جگہ ہونی چاہیے، جہاں آپ بیٹھ
کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ گھر میں ہے تو وہ جائے نماز بچھا کے یہ وظیفہ سکون سے بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کام پر ہے، اسی میز وغیرہ پہ صاف ستھرے اچھی جگہ پہ بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں تو جائے نماز بچھا کے یہ وظیفہ سکون سے بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کام پر ہے تو اسی میز وغیرہ پہ صاف ستھرے اچھی جگہ پر بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی اگر آپ کو یاد ہے تو درود ابراہیمی پڑھ لے 3 مرتبہ، نہیں تو آپ کو کوئی ثابت درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ ہی بہتر ہے۔ جو درود پاک آپ نماز میں پڑھتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا، انشاءاللہ آپ لوگ سن بھی لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، میں نے آپ کو درود ابراہیمی پڑھ کے سنائی، آپ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور جیسے ہی آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر اپنے ہاتھوں میں آپ کے پاس تسبیح موجود ہے، اگر آپ کے پاس تسبیح نہیں تو آپ سیدھے ہاتھ کی انگلی پہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہے تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ تسبیح کے لیے پہلے دانے پر بڑی توجہ سے آپ کو سننا ہے۔ تسبیح کے پہلے دانے پہ آپ کو پڑھنا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ تسبیح کے پہلے دانے پہ آپ کو پڑھنا ہے، جیسے ہی 1 مرتبہ آپ تسبیح کے پہلے دانے پر انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں گے، آپ کو 11 مرتبہ یا غنیو کا ذکر کرنا ہے۔ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا آپ کو ذکر کرنا ہے۔ پھر تسبیح کے دوسرے دانے پہ آپ کو کیا پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے آپ لوگ سمجھیے گا۔ تسبیح کے دوسرے دانے پہ آپ کو انا اعطیناک الکوثر دوبارہ پڑھ لینا ہے۔ دوسری مرتبہ آپ نے 2 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیا ہے، اب پھر سے آپ پڑھیے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو، 11 مرتبہ یا غنیو کا ذکر کر لے۔ اسی طرح آپ کو پوری تسبیح پڑھ لینی ہے۔ تسبیح کا آپ ہر دانے پر جب انا اعطیناک الکوثر پڑھیں تو اس کے بعد یا غنیو کا 11 مرتبہ ذکر کر لیں۔ اسی طرح آپ پوری تسبیح مکمل کر لیں اور اس کے بعد آپ فوراً سے درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ کو دعا مانگ لینی ہے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، قرضوں کے لیے۔ اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیے گا، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنا بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر ضرور سینڈ کریں۔